انٹرنیٹ سے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 3 فروری 2023 11 رجب المرجب 1444 ہجری جمعہ مبارک۔ آج ہمارا درس نمبر 384 اور موضوع ہے اللہ سخی نہیں جواد ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ السخیو، نبی پاک فرماتے ہیں السخیو قریب من الجنتی و بعید من الناری و بخیل قریب من الناری و بعید من الجنتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور جنت سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، جبکہ بخیل شخص جہنم کے قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے۔ سخی جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے اور جہنم کی آگ سے بھی دور ہے۔ اب دوسرا کیا ہے کہ گناہ گار، یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں، گناہ گار سخی نیک بخیل سے ٹیر چنگا۔ گناہ گار ہے صدقہ دیتا ہے، نیک ہے ساری رات تہجد پڑھتا ہے، دیتا کچھ نہیں ہے، تو جس کو مخلوق سے ہی نہیں فائدہ اللہ نے اس کا چار ڈالنا ہے، عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بڑے ہیں۔ اور یار درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے کہ اپنا لقمہ کٹ کے یوسف دے منہ چ پا، زاہد صاحب دے منہ چ پا، نال حضور پاک نے فرمایا نال دے گھر چ بغل ضرور بھیجیا کرو۔ اج کل رواج ہے سٹ دن بھاویں تسی بھیجنا ہے، اگر تسی صاف ہو تو رکھ لے گا، تسی ہے ہی مشکوک ہو تو انہیں کھانا سٹنا ہی ہے تھوڑا، لیکن آہستہ آہستہ صاف ہوندے جاؤ تو وہ کھانا رکھنا شروع کر دے گا۔ تھوڑا پانی ود پا لو، حضور پاک نے فرمایا نال دے گھر بول ضرور بھیجنا، کھانے دی زکات ہے۔ حضور پاک نے فرمایا گھر دی زکات کی ہے کہ پرونے آن، تے مرتبے دی زکات کی ہے کہ جو کر دے دیو، جنہوں کھانا پکانا آندا ہے وہ چنگا کھانا پکانا سکھاوے، جہدے کول دولت ہے وہ اپنی مرتبے جو بندے غریب نو شامل کرے، جہدے کو علم ہے وہ اپنے علم چ شامل کرے، اے مرتبے دی زکات ہے۔ تے سجدہ شکرانہ جدوں کوئی عبادت کرو تے اس عبادت کی زکات کی ہے سجدہ شکرانہ۔ نماز تو بعد ایک سجدہ کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نماز دی توفیق دیتی ہے، نماز دی زکات ادا ہو گئی۔ تے یاد رکھو اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تو سجدہ تو شکرانہ ادا کریا کر، میں تیریاں نمازاں ودانا جاواں گا۔ تو شکرانہ ادا کریا کر، قرآن پڑھو شکرانہ کرو، نماز پڑھو شکرانہ کرو، صدقہ دیو شکرانہ کرو، تے اللہ نے فرمایا میں تیریاں شمع بدا دیاں گا، تیرا رزق بھی بدا دیاں گا۔ اللہ دی راہ دیو، شکرانہ ادا فرماؤ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جڑا گناہ گار سخی ہے اور نیک بخیل نالوں چنگا ہے۔ تے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء نے یہ بات بیان کی ہے مخلوق کی صفت کے طور پر لفظ جود اور لفظ سخا کا مطلب ایک ہی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مخلوق کے لیے لفظ سخا اور لفظ جود ایک ہی ہے۔ میں نے بتا دیا نا کہ سخی کیا اور جواد کیا ہے، اسی طرح داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن یعنی مخلوق ان دونوں صفات کے ساتھ، مخلوق کو ان دونوں صفات کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے۔ مخلوق کو سخی بھی کہا جا سکتا ہے، جواد بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو داتا صاحب فرماتے ہیں سخی نہیں کہا جا سکتا، جواد کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کو ہم وہی لقب دے سکتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اللہ کو داتا نہیں کہا جا سکتا۔ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو اللہ کو داتا کہتے ہیں، نہ قرآن میں داتا آیا نہ حدیث میں داتا آیا، اور داتا کو ہی کہا جا سکتا ہے، اور خدا نہیں کہا جا سکتا اللہ تعالیٰ کو، نہ خدا، اللہ، اور اسی طرح دستگیر نہیں کہا جا سکتا اللہ تعالیٰ کو، دستگیر غوث پاک ہیں بھائی، وہ اللہ کے نام ہی نہیں ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جو نام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، ان ناموں سے اللہ کو یاد نہیں کیا جا سکتا، اللہ کو داتا نہیں کہا جا سکتا۔ ایسی کہہ دے اللہ داتا اور طرح کا داتا ہے۔ یہ داتا جو ہیں یہ تو ایک مجازی نام ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں غنی اور فقر کی گفتگو میں یہ جو ہم لوگوں کو غنی کہہ دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ غنی بس اللہ تم سب فقیر ہو، تو یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا عبد الغنی، حاجی غنی اور غنی صاحب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غنی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشانی کے طور پہ ہے، اور نشانی کے طور پہ ہے کہ یار مجازی، آپ نے لفظ مجازی استعمال کیا کہ نشانی کے طور پہ یہ غنی نہیں ہو سکتا۔ غنی کو تو کسی کی حاجت ہی نہیں ہوتی، یہ تو پیدا ہو تو تب بھی بندے چاہیے، مرے تو تب بھی بندے چاہیے، خود نہا نہیں سکتا، قبرستان نہیں جا سکتا، آپ جا کے دفن نہیں ہو سکتا، یہ کہاں کا سخی آ گیا؟ یہ تو حاجت مند ہے، اس کو بندوں کی حاجت ہے۔ اب آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے
داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ جواد استعمال کیا ہے لیکن لفظ سخی استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی لفظ سخی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایسا نام تجویز نہیں کیا جا سکتا جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ملتا ہو۔ ہم اللہ کا کوئی ایسا نام نہیں رکھ سکتے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ملتا ہو، ہماری عقل ہی اتنی نہیں ہے، ہماری عقل ہی اتنی نہیں ہے۔ اور داتا صاحب نے آگے بڑا خوبصورت حوالہ دیا، آپ فرماتے ہیں محض عقل اور لغت کے اعتبار سے اسے تجویز نہیں کیا جا سکتا جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عالم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عالم کا مطلب ہے جاننے والا۔ داتا صاحب نے یہاں مثال دی ہے، لفظ عالم استعمال کیا جا سکتا ہے، عالم استعمال کیا جا سکتا ہے، اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عالم استعمال ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عاقل لفظ فقہی استعمال نہیں ہو سکتا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں عالم، عاقل، فقہی کا ایک ہی ترجمہ ہے لیکن ہم عالم کہہ سکتے ہیں، عاقل نہیں کہہ سکتے، فقیہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عالم قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ بڑی مزیدار گفتگو ہے۔ کیا فرمایا داتا صاحب نے کہ ان تینوں الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عالم استعمال کیا جا سکتا ہے، اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عالم استعمال ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عاقل، لفظ فقہی استعمال نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ تینوں الفاظ سید حجویر فرماتے ہیں ایک ہی مطلب رکھتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عالم اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس نے خود اپنے لیے اس لفظ کو انتخاب فرمایا ہے۔ یاد رکھیں ہم کوئی لفظ خود سے نہیں بول سکتے، اللہ میاں نہیں کہہ سکتے، ہم اللہ میاں نہیں ہے، میاں کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا، اللہ صاحب نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، اس کی ذات بہت بڑی ہے۔ اور کیا فرمایا داتا صاحب نے کہ کوئی ایسا لفظ ہم خود استعمال نہیں کر سکتے، اور کیا یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ اس لیے نہیں کیا مطلب ان کا مطلب ایک ہی ہے کیونکہ اس نے خود اپنے لیے یہ لفظ یعنی عالم استعمال کیا ہے، اور باقی دو نام اس لیے نہیں استعمال کرتے کیونکہ اس نے خود اپنے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اسی طرح اللہ کو جواد کہہ سکتے ہیں لیکن سخی نہیں کہہ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔